چیپٹر ہے آپ کا علم کی فرضیت اور فضیلت. علم کی فرضیت اور فضیلت چیپٹر ہے, بک کے پیج نمبر 105 پر ہے. علم کے معنی کیا ہیں ویسے؟ تو یہ بات تو ویسے جو ہے پتہ ہوگی. علم کے معنی جاننا, معلومات, اپنی ذہنی توانائی میں اضافہ, یہ اس کے معنی ہیں علم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا. لیکن مخلوقات میں بہتر بنانے کی وجہ یہ تھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے علم عطا کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا, ورنہ جو ہے حجم کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے, اور جو ہے بہت ساری مخلوقات موجود ہیں, بہت ساری مخلوقات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف مخلوقات پر بنایا اور ساتھ ساتھ جو ہے علم کی دولت عطا فرمائی. علم کی بنا پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا جو ہے دائرہ وسعت عطا فرمائی کہ دماغ میں اس کی دماغ میں سوچ میں اس کی جانکاری میں اتنی جو ہے وسعت عطا فرمائی کہ انسان نے پہاڑوں کو سر کر لیا, انسان نے لوہے کو موڑ ڈالا, انسان نے عمارات بنا لی, انسان نے پہلے پتھر توڑا, پھر پتھر جوڑا, پھر جوڑ کے بہت اچھے اچھے شاہکار بنا ڈالے. یہ اللہ نے انسان کو صرف علم ہی کی بدولت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ بے پناہ احسانات فرمائے, 42,000 مخلوقات فرمائی, 42,000 مخلوقات جو ہے بنائی. وہ کہتا ہے انسان کو جو مخلوقات بنایا, اس کو علم عطا کی, کو سوچ عطا کی, کو سمجھ عطا کی. تو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت انسان کے اندر ڈالی. علم صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ تعالیٰ علیم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دی کہ انسان کو بھی علم جو ہے, انسان کو بھی علم کی طلب ہو, اور انسان کی جو ہے جانکاری جان سکے, دنیا کو پہچان سکے. اللہ نے اس جو انسان کے اندر ڈال دی. چیپٹر شروع کرتے ہیں اپنی بک سے, علم کی فرضیت اور فضیلت. اب فرضیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب نے حدیث میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان سے مراد مرد بھی اور عورت بھی, یعنی عورتیں اس چیز سے مستثنی نہیں ہے کہ صرف مردوں کو علم حاصل کرنا ہے, اور مرد بھی اس چیز سے مستثنی نہیں ہے کہ صرف عورتوں کو علم حاصل کرنا ہے. ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا ہے. اب علماء کرام سے سنا بھائی کتنا علم حاصل کرنا ہے, کیونکہ ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا, ہر بندہ قاری, ہر بندہ عالم, ہر بندہ مفتی, ہر بندہ جو ہے فلاسفر نہیں بن سکتا, ہر بندہ پروفیسر نہیں بن سکتا, ہر بندہ ٹیچر نہیں بن سکتا. اب کتنا علم حاصل کیا جائے؟ ایک سوال یہ جو ہے اٹھتا ہے. تو اس کے لیے جواب بھی دیا گیا, جواب بھی دیا کہ کم سے کم اتنا علم حاصل ہو جائے کہ جائز اور ناجائز, حلال اور حرام, پاکی اور ناپاکی کی تمیز آ جائے. کیا ہمیں پتا ہو جو امر کر رہے ہیں یہ امر جو ہے حلال امر ہے یہ حرام امر ہے؟ ہم جو لقموں میں ڈالنے لگے یہ حلال لقمہ ہے یہ حرام لقمہ ہے؟ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہم جس حالت میں موجود ہیں یہ حالت ہماری پاکی
ایک جگہ یہ آیا کہ جو شخص علم کی طرف میں نکلے ہو اس کا جسم جہاں جہاں گرد آلود ہو اس جگہ اللہ تعالیٰ کو حکم جہنم کی آگ کام نہیں کرے گی، جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی، وہ اس سے گرد آلود ہو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کل سب ننگے سکے اسکول آ جائیں گے، بھائی ہم تو جو کپڑے نہیں پہنتے ہمارا پورا جسم گرد آلود ہو جائے، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ فضیلت ہے کہ ہم اگر علم حاصل کرنے جائیں تو ہمارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ اتنے جو ہے انعامات عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا علم والوں کو اور لوگوں میں ایسے فوقیت حاصل ہے جیسے چاند کو ستارے پر۔ اب ستاروں کی جھلمت ہوتی ہے چاند کی روشنی کی، ستاروں کی صرف چمک ہوتی ہے اور چاند کی روشنی ہوتی ہے۔ فرمایا علم والے ایسے ہیں اہل جہاں میں جیسے ستاروں میں چاند الگ ہی چمکتے ہیں، ان کی روشنی سے دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ فضیلت ہے۔ آگے بک میں لکھا ہوا ہے علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا۔ میں نے بتایا آپ کو علم کے معنی جاننا ہے اور پہچاننا ہے۔ علم کے معنی اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بے حد احسانات فرمائے، جن میں سے ایک احسان علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے پناہ احسانات فرمائے، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں ارشاد ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق آیت نمبر 1-5۔ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھیے آپ کا رب جو ہے بڑا کریم ہے، آپ کا رب آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ اقرا وربک الاکرم، کتنا زبردست فلسفہ ہے کہ پڑھیں آپ کا رب جو ہے بڑا کریم ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے آپ کا رب۔ پڑھیے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ اللہ نے انسان کو علم عطا کیا اور وہ باتیں سکھا دی جس کا انسان کو پہلے علم نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ طلب مطلب حاصل کرنا، جستجو کرنا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمیں نا علم بہت آسانی سے مل گیا، پہلے بھی لوگوں نے اتنی مشقتیں اٹھائی۔ ایک جو ہے ولی اللہ کے بارے میں نام یاد نہیں آ رہا، کئی دن بھوکے رہے اور جو ہے وجہ یہ تھی کہ سفر طے کر کے میں وہاں تک پہنچ جاؤں کہ ان کو معلوم ہوا کوئی جو ہے تابعی ہے، طبی تابعی ہے کہ وہ جو ہے ان کے پاس جو ہے احادیث کا ذخیرہ ہے، ان کے پاس کچھ احادیث موجود ہیں، میں ان سے وہ احادیث سیکھ لوں۔ تو میں نے 4 یا 5 دن فاقہ کر کے وہاں تک پہنچے کہ اگر میں نے راستے میں کچھ کھایا پیا تو میرے پاس زیادہ راہ ہے، جو میرے پاس پیسے ہیں وہ پیسے جو ہے ختم نہ ہو جائیں، میں علم کی طلب کے لیے وہاں تک پہنچا اور میں خرچہ کروں گا۔ اتنے دن بھوکا رہ کے وہاں پہنچے اور ان سے جب احادیث سیکھی تو کہنے لگے اب میں سیر ہو گیا، اب میرا پیٹ بھر گیا احادیث سیکھ کے۔ یہ طلب تھی لوگوں کی، فاقہ کرتے تھے علم کی طلب۔ اس لیے مسلمان پر لازم ہے وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اپنے حدیث میں فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تم اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو سعودی عرب اور چین میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین علم کی وضاحت کے لیے بات فرمائی کہ علم حاصل کرو بھلے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اس لیے لازم ہے کہ علم کی طلب میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے، پیچھے نہ ہٹا جائے، علم کی طلب میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔ جب قرآن مجید پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، خود بھی سیکھنے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. خالی علم کی طرف ہمارے پاس ختم ہو گیا، ہمیں طرف آگے بڑھانی بھی ہے، اسے بانٹنا بھی ہے. ایک علم کے اوپر ایک مجھے جو ہے حدیث یاد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علم والے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. بنی اسرائیل کے نبیوں کے وارث ہیں کون؟ علم والے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء یورثونہما لا دینار ولا درہم، اور جو نبیوں کی وراثت ہے وہ دینار اور درہم نہیں ہے. وان الانبیاء ورثوا العلم، اور نبیوں کی جو وراثت ہے وہ تو علم ہے. وان الانبیاء ورثوا العلم فقد اخذ بحبل وافر، اسے جتنا بانٹ دو اتنا بڑھ جاتا ہے، اسے جتنا بانٹ دو اتنا بڑھ جاتا ہے. ویسے دنیا کا قانون ہے جو چیز بانٹی جائے کم ہو جاتی ہے. اگر میرے پاس جو ہے کوئی کھانے کی 10 روٹیاں ہیں اور میں اسے 8 لوگوں میں تقسیم کروں گا تو میرے پاس 2 روٹیاں بچی گی، 8 تقسیم ہو جائیں گی نا. لیکن علم کی کوالٹی میں اگر میں 8 لوگوں میں تقسیم کروں گا تو میرا اور لیول اپ گریڈ ہو جائے گا، میں اپ ڈیٹ ہو جاؤں گا. یہ علم کی کوالٹی ہے. اسے اپنے پاس پتہ رکھو، اسے بانٹ ڈالو. اگلی علم کی اہمیت، انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے. اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب، اپنا وائس، اپنے سے کمتر بنا کے بھیجا، اپنا جو ہے ایک جو ہے کیا بولے جائے سفیر بنا کے بھیجا. صحیح. انسان کو اللہ تعالیٰ نے، انسان جو ہے دنیا پر اللہ خلیفہ اور نائب ہے، اسے علم کی وجہ سے تاکہ مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے سنا اس دنیا میں 42,000 جو ہے مخلوقات پیدا کی، جس میں اڑنے والی، رینگنے والی، چلنے والی، پانے والی، خشکی والی، 2 پاؤں والی، 4 پاؤں والی، 8 پاؤں والی، ڈنک مارنے والی، ڈسنے والی، کھانے والی، چبانے والی، کانوں والی، بغیر کانوں والی. کتنی مخلوقات ہیں، 42,000 کو گن بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان سب مخلوقات میں انسان کو اشرف بنا دیا، سب سے بہتر مکمل اشرف. کس کو؟ انسان کو. وجہ کیا بتائی؟ وجہ بتائی پر بھائی علم ہے اس لیے اشرف ہے. انسان علم کی بنیاد پر اور لوگوں سے افضل ہے. باقی مخلوقات فضیلت علم کی بنیاد پر عطا فرمائی. علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. اور علم کی اتنی ویلیو بتائی کہ فرشتوں کو حکم دیا جب ہمارے والد اور آپ کے والد آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام علم رکھتے تھے. ان کو علم کی بنیاد پر فرشتوں کو ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے. اس سے واضح ہوا جو علم حاصل کرے گا وہ دنیا میں بھی سرفرازی، کامرانی، کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی سرفرازی، کامرانی، کامیابی عطا فرمائے گا. کس کی بنا پر؟ علم کی بنا. صرف علم کی بنا پر اس کا جو ہے لیول اپ گریڈ ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انما بعثت معلما، یعنی مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اب دیکھیں آپ علم کی اور جو ہے معلم کی، علم سیکھنے اور سکھانے کی ویلیو جو ہے آپ اس سے جو ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی ویلیو کا. تاکہ آپ لوگوں کو فرمایا کہ مجھے جو ہے آپ لوگوں کے درمیان معلم بنا کے، استاد بنا کے بھیجا گیا ہے علم سکھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم اضافی دعا فرماتے تھے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے متعلق فرماتے تھے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرا علم میں اضافہ فرما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. ایسے رسالت میں اشاعت علم کی نمبر 106 تھرڈ ہیڈنگ ہے علم کی اشاعت. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر میں جو کافر قیدی آزاد
تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے. اب جو ہے علم کی اشاعت اور علم کی تبلیغ، علم کو پھیلانے کا ایک واسطہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار غزوہ بدر میں قیدی بن کے آئے اس میں سے چند نے جو فدیہ دے کے آزاد ہو گئے، تاکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا ما كان النبي ان يقول له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. اور پھر اگلی آیت تھی لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب اليم. سورہ انفال آیت نمبر 67 اور 68 ہے. تو مسلمانوں نے فدیہ لے لیا تھا ان کو نا رہا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی فدیہ لیا جائے، لیکن مسلمانوں نے فدیہ لے لیا تھا. تو جو کفار فدیہ نہیں دے سکے تو ان کے لیے کنڈیشن یہ بنائی کہ وہ فدیہ نہیں دے پا رہے تو وہ ایسا کریں کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو علم سکھائیں، تاکہ وہ علم والے جو علم رکھتے تھے وہ علم سکھائیں ان کو جو ہے دنیا کے بارے میں، اور جو ہے ان کے پاس علوم تھے وہ سکھائیں اور جو ہے رہا ہو جائے، وہ آزاد ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تعلیم فرمائی. آپ نے فرمایا طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اس طرح سے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع کم گشتہ ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے. یہ فرمایا کہ علم و حکمت علم جو ہے اور حکمت دانائی جو ہے وہ مومن کی متاع کم گشتہ یعنی معراج یعنی طلب ہے، یعنی اس کا ایم ہے مومن کا. تو جہاں سے میسر ہو حاصل کر لیا جائے، جہاں سے میسر ہو حاصل کر لیا جائے، حاصل کی کوشش کی جائے، کیونکہ وہی سے زیادہ حقدار ہے. انسان جو ہے علم کا سب سے زیادہ حقدار ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان ہے، کہا کہ ہر بندہ سب کچھ نہیں جانتا ہے، ہر بندہ کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے. تو جہاں سے جو اچھی بات ملے وہاں سے اسے ریسیو کر، جہاں سے جو اچھی بات ملے اسے وہاں سے وصول کر لو، اسے وہاں سے لے لو. یہ مومن کی معراج ہے، مومن کا ایم ہے علم حاصل کرنا. فورتھ ہیڈنگ ہے علم کی اہمیت. اصول علم کی اہمیت پیج نمبر 106 پر ہے. مسلمان کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. قرآن کریم نے دین کی بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، فضا و فضائل اور سائنس کے علوم پر غور و فکر کی دعوت دی. مسلمان کو صرف دنیاوی علم دینی علم دنیاوی علم کی توجہ دینی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا کہ دنیاوی علم بھی حاصل کرو، دینی علم بھی حاصل کرو. دنیاوی علم کے لیے انسان کو فلسفہ، معاشرت، معاشیت، سائنس، غذائیت اور غذا ہر چیز کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے. رزق حلال میں اسلام کا تقاضا ہے کہ ان کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. رزق حلال بھی اسلام ہی کا تقاضا ہے. تو انسان کو معاشی مطلب کہ اپنی انکم کے لیے، معاش کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے، پیسے کمانے کے لیے بھی علوم اور فنون حاصل کرنے چاہیے. علم میں اگر فن بھی حاصل کرے کہ وہ پیسے کمانے پر سے غافل نہ ہو. بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقویٰ اور رضا الہی کا اصول ہے. اب بندہ مومن جو انسان ہے اس کی عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ مل جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے. اللہ تعالیٰ کو پالو، اللہ تعالیٰ کی مانو. قرآن کریم میں ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اہل علم ہی نظر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندے نظر رکھتے ہیں، لیکن اہل علم اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں. ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے زیادہ ہے کیونکہ وہ سزا اور جزا جان چکے ہوتے ہیں. اہل علم اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں. سورہ فاتر آیت نمبر 28 ہے جس کا ترجمہ پڑھا اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اہل علم اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا اسے آگے پھیلایا جائے, دیے سے دیے کو جلایا جائے. یہ بھی ضروری ہے کہ علم میں مل جائے. اسے بانٹ دو, یہ بڑھ جائے گا. دیا لے لو, دیے سے دیا جلاؤ, موم بتی سے موم بتی جلاؤ, چراغ سے چراغ جلاؤ, دنیا کو روشن کرو, روشناس بناؤ. دیے سے دیا جلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ. کتنا پیاری بات ہے, کتنی پیاری بات ہے. بلغوا انی ولو آیہ, ترجمہ یعنی مجھ سے ایک آیت کسی کو تو آگے پہنچا دیا کرو. یہ نہیں کہ تمہیں پورا فلسفہ ہو, تمہارے پاس پورا جو ہے ڈاکٹر کی ڈگری ہو, عالم کی ڈگری ہو, مفتی کی ڈگری ہو, ضروری نہیں ہے. اگر تمہیں تھوڑا سا بھی آتا ہے تو بھی آگے پہنچا دو. بلغوا انی ولو آیہ, اگر ایک آیت ہی معلوم ہو تو بھی اسے آگے بڑھا دو, اسے کمتر نہ سمجھو, اسے بانٹو. وہ اپنے سے تم ایک آیت پڑھو, دوسری بتاؤ تو کس بات پہ ہو جائے گا, کون سی بات ہو جائے گی. فقط آفت وقت بحبل ما پھر بانٹو تو بڑھ جائے گا. ایک تم سکھاؤ, ایک تم مجھ سے سیکھو. بلغوا انی ولو آیہ, اگر ایک بات بھی سیکھو, ایک آیت بھی سیکھو تو بھی آگے فارورڈ کر دو. اپنے تک نہ رکھو, بانٹو گے تو بڑھ جائے گا. اس کی تبلیغ کرو. میں نے وہی بولا, اس سے پہلے بتایا آپ کو, بانٹو بڑھ جائے گا. اس طرح آخری حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, یعنی جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. ہجرت الوداع کے موقع پر 1,54,000 صحابہ کرام جو ہے کم و بیش آیا, میدان عرفات میں موجود تھے. آج وسلم نے خطبہ دیا تو حضرت نے فرمایا کہ میری بات حاضرین غائبین تک پہنچا دیں. جو میری بات سن رہے ہیں حاضرین جو ہیں وہ یہ بات غائبین تک پہنچا دیں, جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک میری بات پہنچا دیں. اس فلسفے کو لے کے, اس بات کو لے کے صحابہ کرام روایت میں ہے کہ وہیں سے چلے گئے, اپنے گھر میں نہیں گئے, اپنے گھر میں نہیں لوٹے, اپنے گھر کے حال احوال بھی نہیں معلوم کرے کہ میرے گھر کا کیا حال ہے, میرے گھر میں بیوی بچے ہیں, لیکن یہ بھی نہیں معلوم کیا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے بڑھ کر تھا, کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, میرے نبی تو آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, وہ کسی مرد کے بعد نہیں ہے. یہ القرآن سورہ احزاب میں اللہ نے خود یہ بات فرمائی ہے. لیکن انسان تو آتے رہیں گے نا قیامت تک, انسانوں سے زندہ چلتا رہے گا. تو ایک فلسفہ ہمیں دیا گیا, کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو, اچھائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. یہ کام ہمیں دے دیا گیا. تو اس کے ساتھ ایک کام کی ذمہ داری دے دی گئی کہ وجہ کیا تھی, تو انہوں نے باللہ والی بات کیوں کی تھی, کہ نکالنے کی بات مخرج الناس کی بات کیوں گئی تھی, وہ اس لیے کی گئی تھی کہ حاضرین کو بات غائبین تک پہنچائی تھی. اس لیے جو ہے یہ بات کرنے کی جو ہے آرڈر دیا گیا, اس لیے یہ بات کرنے کا اللہ تعالیٰ سے حکم آیا کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کیونکہ لوگ آتے رہیں گے, انسان نہیں آئیں گے. تو آپ نے اس بات کی تصدیق کی کہ حاضرین میری بات غائبین تک پہنچا دیں. اور پھر حصول علم کے لیے کوئی عمر کی بھی قید نہیں. آپ حضرت نے فرمایا ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی. تو حضرت نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے, ماں کی گود سے لے کے قبر میں اترنے تک علم حاصل کیا جائے. ایک عالم مفتی ہیں, حرم مکی میں بیٹھتے ہیں, اور ان کے انتقال ہو گئے, بیٹھتے تھے, ان کا نام جو ہے ذہن میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے اپنے پاسپورٹ پر مرتے دم تک, یعنی بالکل وقت نظر تک, یعنی جتنے پاسپورٹ بنے انہوں نے لکھوایا ہوا تھا. پروفیشن پوچھتے ہیں, پاسپورٹ بنانے والوں پروفیشن پوچھتے ہیں, بھائی کہ آپ کیا کرتے ہیں, ٹیچر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں یا بزنس مین ہیں یا جو ہے کہ ملازمت کرتے ہیں, کیا چیز ہے آپ کے ساتھ. تو انہوں نے لکھوایا تھا طالب علم, یعنی انہوں نے اسٹوڈنٹ لکھوایا ہوا تھا کب تک, مرتے دم تک. ان کو
की एज को तकरीबन 84-85 ईयर्स थी, तो उन्होंने जो है बोला कि मैं तो जो है तालिब इल्म हूँ, मैं तो जो है इल्म ही सीखता रहूँगा, मेरी इल्म सीखने की उम्र ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है इल्म हासिल करो महल से लहद तक, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। चुनांचे इरशाद हुआ उतलुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। ये भी फरमाया गया कि मोमिन इल्म से कभी सैर नहीं हो सकता हत्ता कि जन्नत में पहुंच जाए। मोमिन जो है वो कभी इल्म की दौलत से सैर नहीं हो सकता, वो कभी ये नहीं कह सकता यार बहुत इल्म हासिल कर लिया बस, ऐसे नहीं हो सकता। मोमिन कभी भी इल्म से सैर नहीं हो सकता हत्ता कि जन्नत में पहुंच जाए। इल्म सीखते 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 अल्लाह पाक जन्नत में पहुंचा दे। आज इसकी 4 हेडिंग मैंने आपको डिफाइन कर दी। इंशाल्लाह एक चैप्टर कंटिन्यूड है, इसका पार्ट 2 मैं आपको इंशाल्लाह कल जो है डिफाइन करूंगा। तो इस चैप्टर के जो है पेज नंबर 108 पे सवालात हैं। कुरान की रोशनी में इल्म की अहमियत, हदीस की रोशनी में उसूल इल्म की अहमियत पर नोट लिखें। और ये दोनों सवाल जो है आपके इस पहले हिस्से में आ जाएंगे। इसका एक सवाल रह जाएगा, वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में यानी कल के लेक्चर में होगा, और कल के जो है क्वेश्चन का आंसर भी उसमें होगा। मैंने यहाँ PDF दे दी है, और जो है PDF है आप लोगों को सेंड कर दूंगा PDF। और PDF के लिए ये है कि अगर बाई चांस किसी बच्चे का मेरा नंबर नहीं है तो वो मेरा नंबर भी ले सकता है 0341 267 9081 0341 267 9081